بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ واٹسن نامی ایک لاکھ پتی سوداگر ایک دن صبح کے وقت کہیں جانے کو تیار تھا۔ نوکر ناشتے کی میز لگا کر اس کے منتظر کھڑے تھے کہ اتنے میں بھوکے بوڑھے نے آ کر سوال کیا، سوداگر صاحب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا ہو تو خدا کی راہ میں ڈال دو تاکہ میں بھی پیٹ کی دوزخ کو بھر لوں۔ واٹسن نے نہایت کراہت سے کہا، احمق بوڑھے، یہ کوئی دکان نہیں۔ بوڑھے نے کہا، کچھ پیسے ہی دے دیجئے کہ بازار سے روٹی خرید لوں۔ واٹسن بولا، بس اب تقریر بازی ختم کر کے فوراً دفع ہو جاؤ۔ غریب خاموش ہو کر نہایت ہی بے دلی کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن واٹسن جو ہی میز پر بیٹھا، اسے معلوم ہوا کہ کسی بے احتیاطی سے چائے، مکھن اور میز کو مٹی کا تیل لگ گیا ہے۔ سب چیزوں سے تیل کی بو آ رہی ہے۔ یہ کام کی جلدی میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نوکر کو 1 بجے کھانا لانے کی تاکید کی اور چلا گیا۔ لیکن 3 بج گئے اور نوکر نہ آیا۔ واٹسن بھوک سے بے تاب ہو رہا تھا کہ اس کے ایک معزز دوست نے آ کر کہا، آپ کا نوکر 1 بجے کھانا لے کر آ رہا تھا، اتفاق سے میری موٹر سے ٹکرا گیا، کھانا تو برتنوں سمیت گر ہی گیا تھا۔ افسوس کہ نوکر کو بہت سخت چوٹ آئی، جسے میں اب شفاخانے پہنچا کر مرہم پٹی کرا کے آیا ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے نوکر چند روز میں اچھا ہو جائے گا۔ واٹسن دوست کو رخصت کر کے مکان پر آیا اور باورچی کو رات کا کھانا معمول سے قدرے پہلے تیار کرنے کا حکم دیا، مگر باورچی نے رات کو سر جھکا کر عرض کی، میں کھانا پکا کر ایک معمولی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا، واپس آ کر جو دیکھتا ہوں تو آپ کے کتے نے سب کھانا خراب کر دیا ہے۔ صاحب سخت جھنجھلائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پھل جو منگائے تھے وہ بھی بدبودار معلوم ہوئے۔ بیچارے کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر چائے تیار ہوئی تو اس کی بھی وہی حالت پائی اور 1 بجے کا کھانا بھی کسی وجہ سے یوں ہی برباد ہو گیا۔ آخر ان باتوں کے پے در پہ واقع ہونے سے واٹسن کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی بوڑھے کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ بیچارہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کھانے کو بیٹھا، میز پر کھانا رکھتے ہوئے نوکر کا پاؤں پھسل گیا، میز واٹسن پر آ پڑی اور یہ اس دوست کی میم صاحبہ پر جا گرا۔ اس کے گرنے سے انہیں بہت سی چوٹیں آئیں اور کھانا بھی سب کا سب تباہ ہو گیا۔ بیچارہ واٹسن شرمندہ ہو کر یہ کہتا ہوا اٹھ کر آیا، میں اپنی بد نصیبی میں تمہیں ناحق شریک کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ دوسری رات تھی جو اسے فاقے سے بسر کرنی پڑی۔ تیسری صبح بھوک کے مارے اس کی حالت سخت خراب ہو رہی تھی اور یہ حیران بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اتنے میں اتفاقاً پھر اسی بوڑھے فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ واٹسن نے دیکھتے ہی آواز دے کر اسے پاس بلایا اور اپنا سب حال کہہ سنایا۔ اس نے کہا، صاحب، بے شک تمہاری بے روحی دیکھ کر میں نے ہی پرسوں خدا سے دعا مانگی تھی کہ الہی تیرا یہ دولت مند بندہ اس فاقے کی مصیبت کو بالکل نہیں جانتا جو تیرے بھوکے بندوں پر گزرتی ہے۔ اس کے بعد مجھے تو فوراً ایک جگہ سے کچھ رقم مل گئی، مگر ادھر خدا نے تمہیں بھی اس بے پرواہی کا مزہ چکھا دیا۔ خیر، اب تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، شاید خدا تمہارا قصور معاف کر دے۔ بوڑھے کی بات سنتے ہی لاکھ پتی بھوکا فوراً ساتھ ہو لیا اور اس کی پرانی فقیرانہ جھونپڑی میں جا کر خوب پیٹ بھر کر بسکٹ کھائے اور چائے پینے کے بعد عہد کر لیا کہ آئندہ میں کسی فقیر کا سوال رد نہیں کروں گا۔